بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے اور جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ یہ درجہ کی بلندی کتنی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور فرمایا ہاں درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے فرمایا کہ وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ علماء کے درجے کی بلندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمائی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بات واقعتاً واضح ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں کثیر احادیث طیبہ اس موضوع پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں، اور بہت سارے مقامات پر احادیث طیبہ آئی ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ انبیاء کے وارث جو ہیں علماء ہیں، اور آقا علیہ السلام نے آگے وضاحت فرمائی کہ انبیاء درم دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ وہ تو علم کے وارث ہوتے ہیں۔ یعنی اب جو علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں انبیاء، تو ان کے والی وارث جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، وہ اس دین کو، اس علم کو سیکھ کر دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس علم کو، اس دین کو پھیلاتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے انبیاء نے تبلیغ کی، رب کے پیغام لوگوں تک پہنچائے، اسی طرح اب علماء کی ذمہ داری ہے، نبیوں کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کلام مجید سے، جو احادیث طیبہ سے جو احکام ملیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگر علماء ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور حدیث طیبہ میں عالم کی فضیلت تو ہے ہی ہے، طلباء کی فضیلت کس قدر ہے دیکھیے۔ فرمایا طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات۔ آقا نے فرمایا کہ طالب علم جو ہے جاہلوں کے درمیان ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ شخص ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کی قیمت، ایک طالب علم کی قدر جو ہے لوگوں کے درمیان، جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے مردہ لوگوں کے درمیان ایک زندہ شخص کی قیمت اور قدر ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے عالم کی فضیلت کے حوالے سے، فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک۔ آقا نے فرمایا کہ عالم دین زمین پر اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہے، تو جو اس کی توہین کرے فرمایا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ کہ علماء کی تکریم، علماء حق کی تعظیم جو ہے یہ ضروری ہے۔ حالانکہ جو چیز بھی شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حرام کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ حکیم وہی حکم دیتا ہے جس میں پتہ ہے کہ اس میں اگر یہ کام کریں گے، فلاں چیز کھائیں گے تو اس کے کھانے سے نقصان یہ ہوگا کہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کی طبیعتوں کو، اور اس کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز غیر مناسب ہے۔ یہ علماء ہیں تو آج معلوم ہے کہ ہمیں کیا کام کیسے کرنا ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اور ہمیں بیٹیوں کی عزت کا پتہ ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کا پتہ ہے، اور ہمیں اس معاشرے میں عورت کی قدر کا پتہ ہے، اس معاشرے میں اخلاقیات کا پتہ ہے۔ یہ علماء نے سکھایا، دین دیا، اور اس دین کے صدقے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام مجید فرقان حمید دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ دی،
اس شریعت مطہرہ میں جتنی بھی زندگی کے متعلق معاملات ہیں سب بیان کر دیے ہیں، اور اگر علماء نہ ہوتے یہ بیان کبھی نہ ہوتے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے بھاگیں گے، فقہاء سے بھاگیں گے۔ آقا نے فرمایا فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات، آقا نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 3 بلاؤں میں، 3 مصیبتوں میں مبتلا فرما دے گا۔ اولاہما یرفع البرکات من کسبہم، آقا فرماتے ہیں کہ ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ یفرون من العلماء والفقہاء، یہ بات ہے کہ علم سے بھاگا جائے گا، بھاگیں گے، علماء سے بھاگیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَثَانِيَةُ يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا، کہ دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ کام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حاکم مسلط فرما دے گا۔ جی علم سے بھاگے اس لیے صدا ملے گی، علم سے بھاگیں گے برکت اٹھ جائے گی، عالموں سے بھاگیں گے تو ظالم حاکم مسلط ہوں گے، جن کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا تو وہ پتہ نہیں کب سمجھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرصت دی اور علم دیا، یہ قرآن کا صدقہ ہے اور صاحب قرآن کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء دیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالثَّالِثَةُ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ ایمان، آقا فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر کام یہ ہوگا جو علماء سے بھاگیں گے، جو فقہاء سے بھاگیں گے، وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر مریں گے، دنیا سے بے ایمان ہو کر نکل جائیں گے۔ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے پہ صبح و شام لگا دی، صبح و شام یہ کوشش کی گئی کہ جناب بس بھاگو بھاگو بھاگو، رزق کماؤ، روزی کماؤ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، اب لاکھوں پہ گیم چلی گئی تو لاکھوں کے لاکھ کما کے بھی گزارا نہیں ہو رہا، پیٹ نہیں بھر رہا، کیوں جی؟ برکت ہی نہیں رہی۔ علماء سے بھاگے، علم سے بھاگے، دین سے بھاگے تو پھر یہی حال ہوگا۔ جب دین میں رہیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، پھر بندہ قناعت اختیار کرے گا، پھر بندہ کوشش کرے گا کہ یار جتنا اللہ نے دے دیا رزق، کل میں نے حساب بھی دینا ہے، میں نے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر اس کی سوچ یہ ہوگی کہ یار جتنا اللہ نے دیا ہے بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا ہے، اس کا شکر ہے، شکر الحمدللہ کہہ کر وہ کھانا کھائے گا اور اپنی زندگی گزارے گا۔ اس لیے دوستو علماء کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ نے کلام مجید میں بیان کیا، کئی مقامات پر، احادیث طیبہ میں کثیر مقام پہ یہ جو بیان کیا ہے۔ اس لیے علماء سے محبت رکھو۔ خدا را اگر ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور ہماری حشر بھی سنور جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔